تو آج میں لے کر آئی ہوں جناب سیدہ کی کہانی۔ کسی شہر میں ایک سنار رہتا تھا۔ اس کی عورت ایک روز کنویں پر پانی بھرنے گئی۔ یکایک شور اٹھا کہ تیرا لڑکا کمہار کے آوے میں گر گیا ہے۔ وہ سنارنی اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ غش کی حالت میں اس نے خواب میں دیکھا ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہے اور فرماتی ہے، اے عورت، تو منت مان لے کہ میرا لڑکا کمہار کے آوے سے صحیح سلامت نکل آئے گا تو میں جناب سیدہ کی کہانی سنوں گی۔ اتنے میں ایک طرف سے شور اٹھا کہ سنارنی کا لڑکا کمہار کے آوے سے زندہ و سلامت نکل آیا۔ سنارنی کی غش سے آنکھ کھلی تو دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا سامنے کھڑا ہے۔ وہ خوشی خوشی اپنے لڑکے کو گھر لے آئی اور بازار سے 2 پیسے کی شیرنی خرید کر پڑوسیوں کے پاس گئی اور کہا، چلو میرے گھر میری منت بھر آئی ہے، جناب سیدہ کی کہانی سننے چلو۔ سب عورتیں نے انکار کر دیا۔ وہ روتی ہوئی جنگل کی طرف چلی گئی۔ کچھ دور جا کر اس نے ایک نقاب پوش بیوی کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، تو بیٹھ جا، میں جناب سیدہ کی کہانی سنتی ہوں۔ اور اس طرح اس نقاب پوش بیوی نے کہانی سننا شروع کی۔ شہر مدینے میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مولا، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر حضور اجازت دے تو جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ حضرت نے فرمایا، اس کا ذکر جناب امیر حضرت علی علیہ السلام سے کرو، اگر وہ اجازت دے تو تم فاطمہ کو لے جانا۔ وہ یہودی حضرت علی کی خدمت میں آیا اور اپنی درخواست پیش کی۔ حضرت نے فرمایا کہ جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کرو، اگر وہ راضی ہو تو تم لے آؤ۔ چنانچہ وہ حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شادی میں شرکت کے لیے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، علی مرتضیٰ سے اجازت لوں جب میں چلوں گی۔ اس یہودی نے عرض کی، میں جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور امیر المومنین سے اجازت حاصل کر چکا ہوں، اب تو آپ خود اس امر کی مختار ہیں۔ آپ نے اس کو سواری لانے کا حکم دیا۔ یہودی سواری لانے چلا گیا۔ تب جناب سیدہ نے جانماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پالنے والے، میں تیرے رسول کی بیٹی اور تیری کنیز ہوں۔ نہ میرے پاس کوئی کپڑا ہے اور نہ ہی کوئی سامان ہے۔ ایسی حالت میں شادی میں کیوں کر جاؤں؟ ابھی دعا ختم بھی نہیں ہو پائی تھی کہ جنت کی حوریں ایک کشتی میں جنت کے زیورات و لباس لے کر حاضر ہو گئی۔ حوروں نے اپنے ہاتھ سے جناب سیدہ کو لباس اور زیورات سے آراستہ کیا اور سواری میں بٹھا دیا، اور جیسے ہی جناب سیدہ اس یہودی کے گھر پہنچی تو آپ کے نور سے اس کا مکان روشن اور خوشبو سے معطر ہو گیا، اور جتنی بھی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئیں۔ آپ اس حجرے میں تشریف فرما ہوئی جس میں دلہن بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد سب عورتوں کو ہوش آ گیا، لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا۔ جب سب عورتوں نے دیکھا تو دلہن کو مردہ پایا۔ سب عورتیں رونے پیٹنے لگیں اور ایک شور برپا ہو گیا۔ جناب سیدہ کو یہ ماجرا دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ آپ نے جانماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں تیری کنیز خاص اور تیرے رسول کی بیٹی ہوں، تو میری عزت رکھ لے، ورنہ یہ لوگ یہی کہیں گے کہ میرے آتے ہی دلہن مر گئی۔ ابھی آپ کی دعا ختم بھی نہ ہو پائی تھی کہ دلہن زندہ ہو گئی اور کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور جناب سیدہ سے عرض کرتی کہ آپ بنت رسول ہیں، مجھ کو اپنا دین بتائیں۔ آپ نے اس کو اور 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا۔ صبح آپ کی بڑی عزت کی اور بہت حرمت کی اور آپ کو ایک کنیز کے ساتھ رخصت کیا۔ یہ کہانی وہ برقع پوش معظمہ سنارنی سے کہہ کر غائب ہو گئی
اور جب سنارنی اپنے گھر آئی تو دیکھا کہ ان پڑوسیوں کے گھر میں آگ لگ گئی ہے جنہوں نے جناب سیدہ کی کہانی سننے سے انکار کر دیا تھا۔ دعا کرو جس طرح صدقے میں محمد والے محمد کے سنارنی اور ان دونوں لڑکیوں کی مراد پوری ہوئی، اسی طرح ہر مومن اور ہر مومنہ اور ہر مسلم و مسلمہ کی بھی ہر مراد بتوفیق محمد و آل محمد پوری ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔